مباہلہ کے لیے میدان میں آئیں انہیں اتنا سچا ہونا چاہیے کہ پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو. اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. جو اللہ سے کہے کہ تو خدا نہیں بت ہے، اور جس نے ایک بھی شرک کیا ہو، ایک بت کو سجدہ بھی کیا ہو، وہ مباہلہ میں نہیں جا سکتے. نہ جا سکتا ہے نہ جا سکتی ہے. تمام کرو. تو اب سرور کائنات نے کیا کیا؟ وقت بتا دیتا ہوں مباہلہ کے بعد. کتاب کا نام ہے اطیب البیان، تفسیر اطیب البیان، 14 جلدوں پہ تفسیر ہے. مرحوم سید عبد الحسین کی تفسیر ہے موسوی اطیب البیان. وہاں سے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ساری جنگیں دن میں لڑی. تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے قریبی ترین صحابی جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا. کہا سلمان، مدینے سے باہر آج جب جائیں گے نا، ابھی اس کا نام بدل دیا گیا، سفید رنگ کی مسجد، اس کا نام ہے مسجد مباہلہ. رسول خدا نے کہا اس جگہ پہ ذرا خیمہ نصب کر دیں. کہا یا رسول اللہ خیمہ نصب کر دوں گا. جناب حضور نے کہا یا رسول اللہ ایک قالین بچھا دوں گا. کہا ہاں بچھا دو. تو جناب حضور نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا. یہاں پہ آپ اسلام آباد کے قریب میں پروٹوکول جانتے ہیں، تو ایک اس لفظ استعمال ہوتا ہے ریڈ کارپیٹ. اگر کوئی وی وی آئی پی آتا ہے نا تو یہ سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ. یہ پوری دنیا کو انگریزوں نے دیا، عیسائیوں نے دیا. اور عیسائیوں نے کہاں سے سیکھا؟ مباہلہ سے. کہ وہ جو مسلمانوں کے وی وی آئی پی آئے تھے وہاں سرخ قالین تھا، خیمہ نصب تھا. جانے والے جناب سلمان جنہوں نے خیمہ نصب کیا. اب سمجھ میں آیا جناب سلمان سے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ہے منا اہل البیت. کہ سلمان آپ خیمہ نصب کرتے ہیں. کہ کون کون جائے گا یا رسول اللہ؟ بس بھائی تمام کی زحمت. تو 11:30 کے بعد ہو چکا وقت. کہا سلمان میں جاؤں گا، میرے ساتھ علی ہوں گے، میری بیٹی سیدہ ہوں گی، میرے دونوں نواسے حسن حسین ہوں گے. بس ہم 5 جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ چلیے گا، کہ آپ قالین بچھا آئیے گا. ابو ذر سب سے سچے صحابی، لا ذلت الغبرہ، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا. اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر. ہم اہل بیت کے بعد رسول خدا نے فرمایا میرا سب سے سچا صحابی ابو ذر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہو کے مباہلہ میں جانے لائق نہیں ہے. نہیں ہے مجمع. بس بھائی جناب سرور کائنات نے کہا وقت کیا ہوگا مباہلہ کا؟ کہا فجر کے بعد جاؤں گا، طلوع آفتاب سے پہلے، تاکہ نہ پوری روشنی ہو نہ اندھیرا. اندھیرا ہو تو وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، روشنی ہو تو سیدہ کو کیسے لے جاؤں. میدان میں جا رہے ہیں نا تو سیدہ کو لے جانا ہے، اس لیے روشنی میں نہیں. فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سارے عیسائی جمع ہو گئے. اتنے عیسائی کیا کہنا تھا؟ سب نے ہاتھ اٹھا کے بس ایک دعا کرنی تھی، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ لانا، تم جھوٹے ہو تو تم پہ. یہی تو مباہلہ تھی. تو سارے عیسائی جمع. وہاں سے سرور کائنات نے ایک مرتبہ کہا ابو ذر قالین بچھا دیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. سلمان آپ نے خیمہ لگا دیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ جناب سرور کائنات نے 9 ہجری ہے، امام حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑی، امام حسین کو آغوش میں لیا. سب مسلمان کہتے ہیں امام حسین اتنے چھوٹے نہیں تھے گود میں لیتے. رسالت ناز اٹھا کے بتا رہی ہے، جس کے رسالت ناز اٹھائے وہ حسین ہے. چلیے گا بس جناب سرور کائنات چلے. میں اپنے انداز سے پیش کروں. سرور کائنات کی آغوش میں امام حسین، امام حسن نے انگلی پکڑ رکھی ہے. جہاں جہاں رسالت کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے.
وہ علی جو ہر میدان میں سب سے آگے، مباہلہ میں سب سے پیچھے چل رہا ہے، آگے رسالت ہے، مرکز میں عصمت ہے، پشت میں امامتوں میں لائے۔ جناب سیدہ مرکز میں چل کے بتا رہی ہے رسالت و امامت کے مرکز کا نام فاطمہ ہے۔ پہنچ گئے نا حضرات؟ بس جیسے پہنچے تو عیسائیوں کے جو سب سے بڑے آرچ بشپ تھے ان سب میں نے ایک جملہ کہا، میں جو چہرے آتے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ کسے رہا تھا؟ رسول خدا امام حسن امام حسین، کہ میں جو چہرے آتے دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہاتھ اٹھا کے ہم پہ نفرین کر دے، لعنت کر دے، تو قیامت تک ایک عیسائی نظر نہیں آ رہا، سارے عیسائی ان کے الفاظ ہیں کتے اور خنزیروں میں بدل جائیں گے، ان کی بددعا میں لگ جائے گا۔ یہ ہستیاں اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو پہاڑ حرکت کر جائے، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائی آج کیوں باقی ہیں؟ عیسائیوں نے کہا ہم پنجتن کی بددعا نہیں لیں گے، ہم پنجتن کی لعنت نہیں لیں گے، اور اگر پنجتن کسی پہ لعنت کر دیں تو پھر وہ ہمیشہ بد عقیدہ، بد عمل، بد نسب، اور اس میں ہر برائی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پنجتن کی اس پہ لعنت ہے۔ پھر شجرے، نسلیں سب مسخ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ جب آئے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا، آپ جیت گئے ہم ہار گئے۔ یہ واحد جگہ جہاں ذوالفقار نہیں چلی اور فتح ہو گئے، کیونکہ سیدہ آئی تھی آمین کہنے میں۔ میرے پاس بزرگ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، آخر جملے پیش کر رہا ہوں، بس بے خدا گواہ ہے میں 1 گھنٹہ پڑھنے کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے پڑھ دیا۔ سیدہ نے آ کے مباہلہ میں صرف اتنا کہنا تھا کہ سچوں پہ اللہ کی رحمت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہم اس بیوی سے مباہلہ نہیں کریں گے، یہ جو پردہ دار بیوی آئی ہے نا ایسا نہ ہو یہ لعنت کرے، ہم مسخ ہو جائیں۔ اور وہ بیوی مسجد نبوی میں آ گئی اور آ کے کہنے لگی او مسلمانوں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، رونے میں بخل نہیں ہے، جس بلند آواز سے رو رہے ہیں روتے رہے۔ کیا فرمایا اس بیوی نے؟ او مسلمانوں میں جھوٹ نہیں کہتا۔ کب کہا؟ جب بیوی نے کہا نا فلک میرا ہے، تو کسی نے کہا گواہ لے آئیے دے دوں گا، بیوی نے کہا علی میرے گواہ، علی قبول نہیں، یہ آپ کے شوہر ہے۔ کہا حسنین میرے گواہ، کہا حسنین کی گواہی قبول نہیں، یہ نابالغ ہے۔ کہا ام ایمن میری گواہ، کہا یہ عورت ہے، اس کی گواہ قبول نہیں۔ تو اب جناب سیدہ نے کہا مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کرتی، میرے بابا نے فلک مجھے دیا، اجرکم من اللہ۔ اسی بلند آواز سے روئیے گا، آج امام زمانہ آپ کی گریے کو سنے گے، اجرکم من اللہ۔ جب بیوی واپس آئی نا تو رسول خدا نے جانتے کیا فرمایا تھا؟ جناب زینب اور جناب سیدہ دونوں دربار گئے، لیکن ایک فرق ہے، ماں صحابی کے دربار جائے اور بیٹی شرابی کے دربار، بیٹی شرابی کے دربار جائے۔ اب جناب سیدہ نے سوچا ہوگا میں صحابی کے دربار گئی تھی، بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، صحابی کے دربار سے اتنی افسردہ آئی، آنسو بہ رہے تھے،
اور بیوی کا برقع چادر جو بیوی نے لے رکھی تھی نا ابا، روایت کے الفاظ ہے بیوی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا، بیوی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. حضرت ام ایمن حضرت فضہ کا سہارا لیا، کہا مجھے گھر لے چلو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، مجھے جھلا دیا گیا. جب بیوی گھر آئی نا تو روتے ہوئے، یہاں پہ بہت بزرگ آدمی وہ بھی مرحوم ہو گئے، ان کا جملہ پیش کر دوں. جانتے کیا فرماتے تھے حضرت؟ وہ ایک جملہ کہتے تھے، کہتے تھے جب بیوی گھر آئی نا تو بیوی نے مولا علی سے کچھ نہیں کہا، امام حسن حسین سے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کا فضہ میری زینب کو بلاؤ. بیوی نے بلایا اپنی بیٹی کو اور ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہا بیٹی میرے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار ہے، لیکن سیدہ آپ کا دربار میں جانا اور آپ کی بیٹی کا دربار میں جانا بڑا فرق ہوگا. اس کی چادر چھین لی جائے، شرابی کا دربار ہوگا. اب جناب سیدہ سمجھ گئی، میں برداشت نہیں کر سکی. نہیں تو دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جو میں پیش کر رہا ہوں، سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے بتایا آپ کے شہر میں جناب زینب کے لوگ مسائل برداشت نہیں کر سکتے. تو جانتے ہیں جناب سیدہ نے کیا سوال کیا؟ کہ بیٹی جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جناب زینب نے ماں کو دیکھا، کہا اماں میں صبر کروں، اماں میں صبر کروں گے. ہاتھ جو کہ جملہ پیش کروں مجھے معاف کر دیجیے گا. میرے بھائی نے کہا تھا زیارت برآمد ہوگی، ایسا ہی ہے زیارت برآمد ہوگی. بس بھائی میرے ماتمی نوحات دور دور سے آئے، سننے کے جملہ مجھے معاف کر دیجیے گا، بڑا سخت جملہ مجھے معاف کیجیے گا. اسی سال دوبارہ میں نے دیکھا مقتل میں جملہ ہے کہ جیسے ہی دربار آیا، کچھ نے لکھا عبید اللہ بن زیاد کا دربار، کچھ نے لکھا یزید کا دربار، ان دو ملعون میں سے کسی ایک کا دربار تھا. جیسے بی بی دربار میں آنے لگی نا تو نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا. بہن کو دیکھا، مولا نے آنکھیں بند کر دی، آنکھوں کا بند کرنا تھا. بیوی نے کہا بھیا آنکھیں بند نہ کیجیے گا، ذرا دیکھیں بہن کیسے آئی ہے. آخر جملے میرے مولا نے آنکھیں کھولی. مولا سجاد کے بعض علماء نے جملے نقل کیے ہیں کہ جب بھی میں شام کے بازار میں اپنے بابا کا سر دیکھتا تھا تو آنسو بہ رہے ہوتے تھے، یا میرے بابا میری پھوپھی کا سر دیکھ رہے ہوتے تھے، یا میری چھوٹی سی بہن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کوئی تیسرا مقام بھی ہے کہ اگر کبھی اور دیکھتے تھے تو میرے بھائی علی اکبر کے سر کو دیکھتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی آپ نے فرصہ دینا ہے، میرے پاس بھائی تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، مجھے بہت سے لوگ اشارے کر رہے ہیں، ختم کر رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں. زوجنہ کی زیارت برآمد ہونے والی ہے، پیش کروں جملہ آخری. 5ویں امام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، مولا یزیدی لشکر والے کہتے ہیں جب آپ کے دادا پشت زلجنہ سے گرے تو زلجنہ ان کا طواف کرتا جاتا تھا اور آوازیں بلند کرتا جاتا تھا. اے امام باقر کیا زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام نے گریہ شروع کیا. کہا کہ مولا زلجنہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ زلجنہ بار بار میرے دادا سے کہتا تھا اے حسین مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا.
میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا، پھر کوئی گرز نہیں مارے گا، مولا ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں میرے دادا نے زلجنا سے فرمایا زلجنا سینے میں تیر ہے، ابھی شمر میں خنجر نہیں چلا۔ مولا نے فرمایا زلجنا جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا۔ تو امام فرماتے ہیں زلجنا جب واپس چلا نا خیموں کی جانب، مولا کا فرما بردار تھا نا زلجنا، چلا خیمے کی جانب، تو اونچی آواز میں یہ مسائل پڑھ رہا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ زلجنا آیا، بیویاں زلجنا کی آواز سے پہچانتی تھی مولا آئے۔ تو اب روایت کے الفاظ ہیں 12ویں امام کا سلام، مرحوم آقا اشتہاردی نے لکھا ہے، بیٹا دیکھیے گا آخری جملے کہ جب زلجنا آیا نا آوازیں بلند کرنے لگا خیموں کے باہر، تو ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی۔ اب 12ویں امام کا جملہ سنیں، لاتمات الخدود، 12ویں امام کہتے ہیں چہروں پہ ماتم کر رہی تھی میری پھوپھیاں، ناشز اپنے بالوں کو بکھرا رکھا تھا، سر میں چہرے پہ ماتم کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بیوی آگے بڑھی، زلجنا کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو نیچے جھکایا، ایک سوال کیا یا جواب حل سویا ابھی ام قتل اطشانا۔ او زلجنا جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دو تو نے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے سے بھاگے دیے گئے؟ زلجنا بے زبان تھا، آنسو بہنے لگے۔ جناب سکینہ نے کہا او زلجنا، بیٹا دیکھے گا ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ زیارت لے آئیے، آخری جملہ جانتے کیا کہا جناب سکینہ نے؟ بیٹا دیکھے گا جناب سکینہ نے کہا، خود ہی جواب دیا۔ جب زلجنا رونے لگا نا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے بیوی نے خود ہی جواب دیا، اے زلجنا تیری کٹی ہوئی باہیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں۔